اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ فضیلت نماز کے عنوان سے آج دوسرا حصہ آپ کے خدمت میں پیش نظر ہے۔ فضیلت نماز کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کا ارادہ ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف حصوں میں ملتا رہے گا۔ نماز کی کسی دور میں بڑی اہمیت ہوتی تھی، بزرگ بھی نماز پڑھتے تھے، بچے نماز پڑھتے تھے، ابھی جن پہ نماز واجب نہیں ہوئی وہ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا گیا، مصروفیات بڑھتی گئیں، لوگوں نے اپنی مصروفیات کو گھر میں بڑھا لیا، نہ بوڑھوں کے اندر وہ جذبہ نماز پایا جاتا ہے، نہ جوانوں میں وہ ملتا ہے، نہ مریض کو کوئی زیادہ لگاؤ ہے نماز سے، نہ تندرست اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور جب بڑے متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ کس طریقے سے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھیں۔ حالانکہ پہلے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں بھی جایا کرتے تھے، گھر پہ ماں باپ کے ساتھ جا نماز پہ بھی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آپ بھی اس چیز کے شاہد اور گواہ ہوں گے کہ کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی آدمی نے اپنا کوئی معاملہ، کوئی نقصان کر لیا ہو نماز کی وجہ سے۔ ہمیشہ یہی سنا گیا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی امر، کوئی بھی کام اگر پیش آیا ہے تو سب سے پہلے قربانی دی گئی ہے تو نماز کی دی گئی ہے۔ جیسے میں ناطق قرآن سینٹر ایک چلاتا ہوں، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم اور اسلامیات کی تعلیم، دینیات کی وہاں پہ دی جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے اکثر میرے دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب ان کو دنیا کا کوئی کام نہ ہو تب وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی مہمان گھر میں آ گیا تو قرآن چھوڑ دیں گے، کسی کے گھر جانا ہے تو قرآن چھوڑ دیں گے، کوئی خوشی گھر میں ہوگی ہے تو قرآن چھوڑ دیں گے، کوئی مثلاً کہ اسکول میں رزلٹ سننے جانا ہے تو قرآن چھوڑ دیں گے، پیپر شروع ہو گئے ہیں تو قرآن چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی یہ ہے کہ کبھی کسی نے نماز کو اپنے کسی مقصد پر فوقیت نہیں دی، مقصد کو قربان نہیں کیا کہ نماز کو باقی رکھے، نماز کی ہی قربانی ہمیشہ دی گئی ہے۔ محسن عاملی لبنان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کی، جو مدرسہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایسا پڑھایا ہے، ایسا کامل عامل بنایا ہے کہ اگر یہ پانی میں ڈوب بھی جائیں تو ان کے کپڑے تر نہیں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک جوان اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا۔ امریکہ میں جو پیپر کا شیڈول تھا، کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، پیپر کسی وجہ سے اتنا تاخیر کا باعث بن گیا کہ وقت نماز ہو گیا۔ اب اس نے پیپر کو ترک کیا اور کہا کہ نماز میں قضا نہیں کر سکتا۔ اس کے دوستوں نے، اس کے کلاس فیلوز نے اسے بہت روکا کہ تیرے مستقبل کا سوال ہے، تیرے معاملات ہیں، تیری نوکری لگ جائے گی، تیرے ایسے معاملات ہو جائیں گے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میں نماز کو قربان نہیں کر سکتا، میری آج تک نماز قضا نہیں ہے، میں اس پیپر کی وجہ سے اپنی نماز قضا نہیں کر سکتا، اور اٹھ گیا، پیپر دینے چلا گیا۔ اور جب اس کو بلایا گیا، وہ وائوا کا تقریباً کوئی ٹیسٹ تھا اس کو جب بلایا گیا، آواز دی گئی تو طالب علموں نے بتایا کہ وہ تو نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تب وہاں پر انگریز ٹیچر جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ جو اپنے زندگی کی فرائض سے اتنا مخلص ہے وہ شخص کتنا اچھا ہوگا۔ ہمیں اگر وہ نماز نہ چھوڑ کر نماز اپنے فرض کی اہمیت کو مد نظر رکھتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے پیپر کے لیے اس کو ٹائم کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے ٹائم دوبارہ ارینج کیا گیا، دوبارہ پیپر اس کا دلوایا گیا، اور اس نے اپنے استاد محترم کو یہ خط میں لکھا، محسن عاملی علیہ رحمہ کو، کہ میں نے نماز کا خیال رکھا، پروردگار نے نہ میری نماز قضا ہونے دی، نہ میرا پیپر ضائع ہونے دیا۔ اتنی فضیلت ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی کہ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کسی شخص کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز ادا کرے، پروردگار اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے سے اگر دعا قبول نہ ہو تو مجھ پہ لعنت کر دو۔
اتنا ان کو یقین ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کرنے سے انسان کے معاملات میں کتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ اسلام کی زینت نماز ہے، دین کی زینت کا نام 5 وقت کی نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کیا ہے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے ظہور کا اعلان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ جب ہر روز پروردگار قبرستان میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر روزانہ ایک وقت ایسا آتا ہے، صدا دیتا ہے کہ تم لوگ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ کہنے تمام جو اہل قبر ہیں، اہل قبور ہیں، وہ یک زباں ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل حقیقت کو قبر والے جان چکے ہیں کہ حقیقت نماز کیا ہے، عظمت نماز کیا ہے۔ نماز روزے کے فائدے انسان کو قبر میں بھی ملتے ہیں، حشر میں بھی ملتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی اس کو نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کے جو فوائد ہیں وہ یقیناً نظر آتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم جہنم کو یہ حکم دے گا کہ تو جس کو چاہے جلانا، جلا، گناہگار ہے، خطا کار ہے، جلا، مگر خیال کرنا اعضائے سجدہ کو تو کبھی چھونا مت، اعضائے سجدہ کے قریب مت جانا۔ مطلب کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اسی کا سر، 2 ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ اعضائے سجدہ اس کے شمار ہوں گے جو عادت نماز رکھتا ہوگا۔ جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی وہ نارے جہنم کیا کہے گی، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اس کے اعضائے سجدہ کون سے اتنے معتبر اور محترم ہیں؟ اعضائے سجدہ اسی کے ہیں جو بارگاہ رب العزت میں سجدہ کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں فضیلت نماز سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔